لکھنؤ کا پرانا سرکاری ہسپتال، جو برطانوی دور کی ایک عظیم الشان لیکن خستہ حال یادگار تھا، اپنی بلند و بالا دیواروں، ٹوٹے ہوئے شیشوں اور نمی سے بھری دیواروں کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھا۔ لیکن اس عمارت کا اصل راز اس کے تہخانے میں چھپا تھا، جہاں مردہ خانہ واقع تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کا نام سنتے ہی مقامی لوگوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت وہاں عجیب و غریب آوازیں گونجتی ہیں، ہلکی سی سرگوشیاں، دھات کی کھرچنے کی آہٹ اور کبھی کبھی ایسی چیخیں جو دل دہلا دیتی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مردہ خانے کی لاشیں رات کو جاگتی ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ کوئی پرانی روح وہاں پھنسی ہوئی ہے، اپنی آزادی کی تلاش میں۔ اس کہانی کا مرکزی کردار رامیش کمار تھا، ایک 25 سالہ میڈیکل طالب علم جو حال ہی میں دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا تھا۔ رامیش ایک سائنسی ذہن کا مالک تھا اور اسے مقامی لوگوں کی یہ بھوت پریت والی کہانیاں محض وہم لگتی تھیں۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، وہ اپنے دوستوں سے ہنستے ہوئے کہتا۔ مردہ خانہ تو بس ایک سرد کمرہ ہے جہاں لاشیں رکھی جاتی ہیں، اس میں کیا خوفناک ہو سکتا ہے؟ لیکن اس رات جب اس کی ڈیوٹی تھی مردہ خانے پر، اس کی یہ سوچ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ جنوری کی وہ رات غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی، آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہسپتال کے ارد گرد کی گلیاں مکمل طور پر سنسان تھیں۔ رامیش مردہ خانے کے ایک چھوٹے سے دفتر میں بیٹھا اپنی میڈیکل نوٹس پڑھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی میز، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور ایک ایمرجنسی لائٹ تھی جو ہلکی ہلکی ٹمٹما رہی تھی۔ مردہ خانے کے فریج جو لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کمرے کے دوسرے حصے میں قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، دواؤں کی اور کچھ اور بھی بدبو جو رامیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ بدبو مردہ خانے کی پرانی دیواروں سے آ رہی تھی یا شاید کچھ اور تھا۔ رات کے 10 بجے رامیش نے اپنا فون نکالا اور اپنے دوست وکاس کو کال کی اور کہا کہ یہ جگہ واقعی ہی بہت عجیب ہے، لیکن سب ٹھیک ہے، بس یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ وکاس نے ہنستے ہوئے کہا، بس ہمت رکھو ڈاکٹر صاحب، اگر بھوت ملے تو اسے انجیکشن لگا دینا۔ دونوں زور سے ہنس پڑے اور رامیش نے فون بند کر دیا، لیکن اس ہنسی کے باوجود اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ 12 بجے کے قریب اچانک بجلی چلی گئی۔ ایمرجنسی لائٹ نے چند لمحوں کے لیے روشنی دی، پھر وہ بھی ٹمٹمانے لگی۔ رامیش نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور ارد گرد دیکھا۔ مردہ خانے کی دیواروں پر نمی کے دھبوں نے عجیب سے سائے بنائے ہوئے تھے جو ٹارچ کی روشنی میں حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور کہا، یہ بس میرا دماغ ہے جو اوور ٹائم کر رہا ہے۔ لیکن پھر اسے ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو۔ وہ چونک کر مڑا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے آواز لگائی، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ پرانے پائپوں کی آواز ہے، لیکن چند لمحوں بعد اسے ایک اور آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھات کو کھرچ رہا ہو۔ آواز مردہ خانے کے فریجوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ رامیش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے فریجوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک فریج کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ خود نہیں کھل سکتا، اس نے سوچا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، فریج کا دروازہ مکمل کھل گیا اور اندر سے ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا جسم آہستہ سے باہر سرکتا ہوا نظر آیا۔ رامیش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ جسم زمین پر نہیں گرا، بلکہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک ایک عورت کی دھیمی لیکن واضح آواز اس کے کانوں میں گونجی، میری مدد کرو، مجھے نہیں جانے دے رہے۔ رامیش کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ لیکن جواب میں صرف وہی آواز دوبارہ آئی، میری مدد کرو، میرا لاکٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا، اسے لگا جیسے کوئی اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
اچانک اس کے ہاتھ میں کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا چاندی کا لاکٹ تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ لاکٹ کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک عورت کی، جس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے بجلی واپس آ گئی، فریج کا دروازہ بند تھا اور مردہ خانہ ویسا ہی خاموش تھا جیسا پہلے تھا، لیکن رمیش کے ہاتھ میں وہ لاکٹ اب بھی موجود تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس نے لاکٹ کو اپنی جیب میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ صبح تک انتظار کرے گا اور ہسپتال کے پرانے ملازمین سے اس لاکٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ صبح جب ہسپتال کا عملہ آیا، رمیش نے رات کے واقعات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا اور اسے پاگل سمجھا جائے گا۔ اس نے ایک بزرگ چوکیدار رحیم چاچا سے بات کی جو ہسپتال میں 30 سال سے کام کر رہا تھا۔ رمیش نے لاکٹ دکھاتے ہوئے پوچھا، چاچا کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رحیم چاچا نے لاکٹ کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ تو مینا کا لاکٹ ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ رمیش نے پوچھا، مینا کون تھی؟ رحیم چاچا نے ایک گہری سانس لی اور بتایا کہ تقریباً 20 سال پہلے ایک نوجوان عورت جس کا نام مینا تھا اس ہسپتال میں مر گئی تھی۔ وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اس کی لاش مردہ خانے میں رکھی گئی تھی، لیکن اگلے دن جب اس کے رشتہ دار لاش لینے آئے تو وہ غائب تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں گئی۔ اس کے بعد سے مردہ خانہ میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مینا کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی ہے، اپنا لاکٹ ڈھونڈتے ہوئے جو اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ رحیم چاچا نے مزید بتایا کہ مینا حاملہ تھی جب وہ مر گئی تھی۔ یہ سن کر رمیش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کی لاش کے غائب ہونے کی کوئی وجہ معلوم ہوئی؟ رحیم چاچا نے سر ہلایا اور کہا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسپتال کے کچھ ڈاکٹروں نے اس کی لاش کو غیر قانونی طور پر بیچ دیا تھا، لیکن اس وقت کوئی ثبوت نہیں ملے اور بات دب گئی۔ رمیش کا سائنسی ذہن اس کہانی کو قبول کرنے سے انکاری تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود لاکٹ اور رات کے واقعات اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو خود سلجھائے گا۔ اس نے اپنے ایک دوست وقاص سے مدد مانگی۔ وقاص نے ایک چھوٹا سا کیمرہ اور آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ دیا تاکہ رمیش مردہ خانے میں ہونے والے واقعات کو ریکارڈ کر سکے۔ رمیش نے اپنی ماں کا دیا ہوا ایک مذہبی تعویذ اپنی جیب میں رکھا کیونکہ اب وہ کسی حد تک خوف زدہ تھا۔ اس نے اسپتال کے پرانے ریکارڈ چیک کیے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانی فائل ملی جس میں مینا کی موت کا ذکر تھا۔ فائل میں لکھا تھا کہ مینا کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور اس کی لاش کو مردہ خانے میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کا ریکارڈ غائب تھا۔ فائل میں ایک اور عجیب بات تھی۔ مینا کی موت کے وقت ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر ستیش گپتا مردہ خانے کے انچارج تھے۔ رمیش کو یہ نام عجیب سا لگا کیونکہ وہ اب بھی ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھے۔ رمیش نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک اور رات مردہ خانے میں گزارے گا۔ اس بار وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ اس نے کیمرہ، ریکارڈ اور ایک اضافی ٹارچ اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس نے لاکٹ کو بھی اپنی جیب میں رکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ مینا کی روح سے رابطے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رات 10 بجے رمیش مردہ خانے میں واپس آیا۔ اس نے کیمرہ ایک کونے میں لگایا جو پورے کمرے کو ریکارڈ کر سکتا تھا اور ریکارڈر کو میز پر رکھا۔ اس نے لاکٹ کو میز پر رکھا اور بلند آواز میں کہا، مینا اگر تم یہاں ہو تو بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر تک کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر وہی آوازیں شروع ہوئیں، سانسوں کی آواز، دھات کے کھرچنے کی آہٹ اور پھر وہی عورت کی آواز، میرا لاکٹ، میری مدد کرو۔ رمیش نے کیمرہ کی طرف دیکھا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ کہا، مینا میں تمہارا لاکٹ لے آیا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اچانک کمرے کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ رمیش نے دیکھا کہ فریجوں کے درمیان ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے کیمرہ اٹھایا اور اس طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسے ایک عورت کی شکل نظر آئی، لمبے بال، سفید کپڑے اور ایک چہرہ جو درد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے رمیش کی طرف دیکھا اور کہا، وہ میری لاش چھپا رہے ہیں، میرا بچہ، وہ اسے لے گئے ہیں۔ رمیش کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے پوچھا، کون لے گیا؟ عورت کی شکل نے ایک فریج کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں تھا۔ رمیش نے ہمت کر کے فریج کھولا، لیکن اندر کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانا کاغذ۔
اس پر خون کے دھبے تھے۔ کاغذ پر لکھا تھا، ڈاکٹر ستیش گپتا، حقیقت چھپائیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب رامیش کو ہوش آیا، وہ ہسپتال کے ایک کمرے میں لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ اب بھی تھا، لیکن کیمرہ اور ریکارڈر غائب تھے۔ اس نے کاغذ کو اپنی جیب میں چھپایا کیونکہ اسے لگا کہ یہ کوئی اہم سراغ ہو سکتا ہے۔ رامیش اب پوری طرح سے اس راز کو سلجھانے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے ایک مقامی صحافی پریانکا سے مدد مانگی، جو اپنی تحقیقاتی رپورٹ کے لیے مشہور تھی۔ پریانکا نے رامیش کی کہانی سنی اور کاغذ دیکھا۔ اس نے کہا، یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ستیش گپتا اب ایک بااثر آدمی ہے۔ اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پریانکا نے اپنے رابطوں کے ذریعے بتایا کہ 20 سال پہلے اسپتال میں ایک غیر قانونی اعضاء کی تجارت کا نیٹ ورک چل رہا تھا۔ مینا کی لاش کو اسی نیٹ ورک کے لوگوں نے غائب کیا تھا، شاید اس کے بچے کے اعضاء کے لیے، کیونکہ اس وقت حاملہ خواتین کی لاشوں کی مانگ بہت زیادہ تھی۔ پریانکا نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر ستیش گپتا اس وقت مردہ خانے کے انچارج تھے اور ان پر کچھ الزامات لگے تھے، لیکن ان کے سیاسی رابطوں کی وجہ سے معاملہ دب گیا تھا۔ رامیش اور پریانکا نے مزید ثبوت جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال کے پرانے ملازمین سے بات کی، جن میں سے ایک نے بتایا کہ مینا کی موت کے بعد مردہ خانے میں ایک خفیہ کمرہ بنایا گیا تھا جہاں کچھ خاص لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ رامیش کو یاد آیا کہ مردہ خانے کے ایک کونے میں ایک دیوار عجیب سی لگتی تھی، اسے حال ہی میں بنایا گیا ہو۔ رامیش اور پریانکا نے رات کے وقت ہسپتال میں چھپ کر جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ مردہ خانے میں داخل ہوئے اور اس دیوار کی جانچ کی۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد انہیں ایک خفیہ دروازہ ملا جو ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ کمرے میں کئی پرانے فریج تھے اور ایک فریج میں ایک لاش تھی، ایک عورت کی، جو مینا سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے جسم پر آپریشن کے نشانات تھے، جیسے اس کے اعضاء نکالے گئے ہوں۔ رامیش کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے پریانکا سے کہا، یہ مینا ہے، ہمیں اسے انصاف دلانا ہوگا۔ پریانکا نے فوٹوز لیے اور فوراً اپنے ایڈیٹر کو بھیج دی، لیکن اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ستیش گپتا کے 2 گارڈز وہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد رامیش اور پریانکا بمشکل وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے ثبوت پولیس کو دیے اور پریانکا نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ چند ہفتوں بعد ڈاکٹر ستیش گپتا اور ان کے نیٹ ورک کے کئی ارکان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مینا کی لاش کو اس کے خاندان کے حوالے کیا گیا اور اس کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ رامیش نے مینا کا لاکٹ ایک مقامی مندر میں رکھ دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس سے اس کی روح کو سکون ملے۔ وہ دہلی واپس چلا گیا اور ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، لیکن وہ رات اور وہ لاکٹ اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے۔ کبھی کبھی جب وہ اکیلا ہوتا، اسے لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور رات کے سناٹے میں اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دیتی، شکریہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مردہ خانے میں اب بھی عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اب وہ چیخیں نہیں، بلکہ ایک سکون بھری سرگوشی ہے، جیسے کوئی آخر کار آزاد ہو گیا ہو۔